کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج اس ماہ مقدس کے خوبصورت بابرکت لمحات کے اندر اور بالخصوص آج جمعہ کی رات اور رمضان مبارک کا دوسرا مقدس روزہ پروردگار نے ہمیں اپنے در پر آ کر سد ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی اور ہمیں خاص کر لیا کہ اپنی زندگی کے کچھ لمحات روزے کی حالت میں اللہ کے گھر میں نماز عصر کے بعد اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے ہم نے اپنا وقت دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص ایک نعمت ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ جو شرعی تعریف ہے نا روزے کی، صبح سے شام تک کھانے پینے سے اور ازدواجی معاملات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ عام جو شرعی طور پہ جس کی روزے کی تعریف کی جاتی ہے، صوفیاء کا ایک الگ صوفیاء کی فکر ہے، سوچ ہے، لیکن جو شرعی طور پہ جو مین چیز ہے نا بنیادی، وہ یہی کھانے پینے سے ازدواجی تعلق سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ صبح سے شام تک کچھ نہ کھائیں نہ پئیں، نہ میاں بیوی آپس کے خاص تعلق کو قائم کریں، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں سے اٹھتا ہے، صبح سے کچھ نہ کھائیں نہ پئیں، بھوکا رہیں، یہ نیکی ہے، ایک عبادت ہے اللہ کی طرف سے۔ حالانکہ بھوک میں، پیاس میں، ان کی شدت میں تکلیف ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو پروردگار اس قدر مہرباں ہے بندے پر کہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ جب وہ ذات اس قدر مہربان ہے، اس قدر کریم ہے، اس قدر شفیق ہے، اس قدر کرم فرمانے والی وہ ذات ہے، تو پھر اس نے بھوکا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ پیاسا رہنے کا اپنے بندے کو کیوں حکم دیا؟ کیا یہ بندے کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار ہے کیا؟ پھر یہاں تک آتا ہے کہ 70 ماؤں سے وہ زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ کیا کبھی ماں چاہے گی میرا بچہ بھوکا اور پیاسا رہے؟ کیا کبھی ماں برداشت کرے گی کہ میرے بچے کو پیاس لگی اور پانی ہو بھی تب بھی وہ اسے روکے رہے کہ بیٹا پانی تو نے نہیں پینا؟ یہ ممکنہ صورت ہے ہی نہیں۔ یہ تو کوئی تصور میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ ماں اس طرح کرے۔ اگر اس طرح کرے تو وہ ماں نہیں ہے، اور رب تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کتب صحاح کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، تو ایک صاحب آئے تو انہوں نے چادر اوڑھی تھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ چادر کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہے انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے صاحب کیا چیز ہے جو تو نے اپنی چادر کے اندر چھپائی ہوئی ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر سے نکلا تو میرا ایک درخت کے قریب سے گزر ہوا اور اس درخت کے اندر ایک پرندے کا گھونسلہ تھا، اور اس گھونسلے کے اندر پرندے کے بچے یعنی چھوٹی چڑیا تھی، اس کا گھونسلہ تھا، اس کے اندر یہ چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جب ان بچوں کو دیکھا تو مجھے بہت پیارے لگے، پسند آئے۔ میرے دل نے مجھے کہا کہ ان کو پکڑ لیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا کے تحفے کے طور پہ یہ پرندے عطا کروں گا۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے ان پرندوں کو، ان چھوٹے بچوں کو پکڑنا چاہا تو اچانک جو بڑا پرندہ، بڑی چڑیا جو تھی، جو ان کی ماں تھی، وہ ٹوٹ پڑی مجھ پہ آ کے، اور میں نے بڑا تعجب کیا کہ اسے اپنی جان کی نہیں اپنے بچوں کی پرواہ ہے۔ تو میں نے اس چڑیا سمیت بچوں کو پکڑ لیا، اب یہ میرے پاس ہیں، انہی کو یا رسول اللہ میں نے چادر کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، ان کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام درمیان ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، درمیان جگہ خالی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب ان کو چھوڑ دو درمیان میں. وہ چڑیا کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ اڑ سکتے نہیں، ان کے پر ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. جب انہوں نے چھوڑا تو بچے تو زمین پر گر گئے. جو ماں تھی پرندہ تھا، حق تو بنتا تھا وہ درمیان سے ڈر کی وجہ سے اڑ جاتا، لیکن صحابہ نے کیا دیکھا کہ وہ چڑیا اڑی نہیں بلکہ ڈر خوف کے بغیر اس نے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا. صحابہ نے دیکھا اور تعجب کیا، یا رسول اللہ یہ پرندہ ہو کے ایک ماں کا رشتہ اس پرندے کا اپنے بچوں کے ساتھ، اس کے دل میں ان بچوں کا اس قدر پیار کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے یہ پرندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمائے صحابہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس کے اس پیار پر؟ کیا یا رسول اللہ تعجب ہی ہونا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنے بچوں کی جان کی پرواہ، ان کو بچایا جا رہا ہے یہ پرندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پرندے کو دیکھ رہے ہو نا تم، جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، یاد رکھو اس سے کئی گنا زیادہ پروردگار اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو جب رب تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے تو اس نے بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا حکم کیوں دے دیا؟ یہ تو یقینی بات ہے، ہم کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں روزے میں ہوں تو اس وقت مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. پیاس اور بھوک ایک تکلیف ہے، ایک درد ہے، ایک غم ہے. تو پروردگار کیوں دے رہا ہے اپنے بندے کو، حالانکہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اور ماں کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بچہ کبھی بھوکا رہے، کبھی پیاسا رہے، کبھی غم ملے، کوئی دکھ ملے، کوئی درد ملے. ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی ماں اپنی اولاد کے لیے یہ غم نہیں چاہتی. اور رب تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر بھی اس نے حکم دے دیا صبح سے شام تک، اے میرے بندے رمضان کے مہینے میں تو نے صبح سے شام تک کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. چاہے تو بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ بھی رہا ہے، تجھے حکم میری طرف سے نہیں کہ تو کھائے پیے. یہ عجب پیار ہے، یہ عجب کرم ہے، مہربانی ہے. یہ ایک سوال ہے ہر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. اس کی جوابات کئی ہیں، چند ایک میں آپ کے ہاں گوش و گزار کرتا ہوں. کہ روزہ رکھنے میں، صبح اور شام تک بھوکا رہنے میں بھی اللہ کا بڑا کرم ہے بندے پر. یہ بھی خدا تعالیٰ کی بندے سے محبت ہے. اس کی ایک عام مثال میں سمجھاتا ہوں. ایک تو قرآن پاک کی آیت کے اندر واضح طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. ہم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن وہ پورا مقدس رمضان کا مہینہ نہیں تھے. کسی پر کچھ تھے، کسی قوم پر کچھ روزے فرض تھے، 5 تھے، 10 تھے، 15 تھے، مختلف یعنی ایام تھے روزوں کے ان لوگوں کے لیے. لیکن یہ واحد امت کی فضیلت ہے اس امت کی کہ اللہ نے پورا مقدس رمضان کا مہینہ اس کے اندر روزوں کو فرض کر دیا ہے. تو فرمایا پچھلی امت پر بھی یہ فرض تھے. کیوں فرض تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. ہر عبادت کا بنیادی مقصد ہی پرہیزگاری ہے. اب پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ گناہ سے بچنے کا نام پرہیزگاری ہے. اپنے اندر احساس پیدا کرنے کا نام پرہیزگاری ہے. اپنے اندر درد اور غم اور اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کا نام پرہیزگاری ہے. تو بنیادی مقصد کیا ہے؟ پرہیزگار ہو جانا، گناہ سے بچنا. روزہ ایک ایسا ہے، جو کل بھی بات ہو رہی تھی، روزے کو ڈھال کہا گیا حدیث پاک کے اندر. اور ڈھال وہ ہوتی ہے جو انسان کو سپورٹ کرتی ہے، انسان کو کی حفاظت کرتی ہے. تو روزہ انسان کے لیے دنیا میں ڈھال ہے کہ انسان کو گناہوں کے حوالے سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، انسان گناہ سے بچا رہتا ہے. اور یہی روزہ قیامت کے دن ڈھال ہوگا انسان کے لیے جہنم کے سامنے، کہ انسان کو جہنم سے بچائے گا اور جنت کی طرف لے کر جائے گا. اور اسے چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں. روزے سے انسان کے اندر کی مرائض ختم ہوتی ہیں، جو انسان کی روحانی مرض ہوتی ہے نا وہ ختم ہوتی ہے. انسان کی روحانیت زندہ ہوتی ہے، حقیقت انسانیت زندہ ہوتی ہے. اور یہ انسان کی روحانیت کی ایک دوا ہے. روزہ یاد رکھیں، روزے سے انسان کے اندر کا نور بڑھتا ہے، حقیقت انسانیت اجاگر ہوتی ہے. انسان کے اندر اگر انسانیت مردہ ہو چکی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. انسان بہترین مومن بن جاتا ہے. حقیقت انسانیت کے راستے پر انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے.
اس کی مثال اس طرح سمجھے، ماں ہے نا جو بہت پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، بچہ تکلیف میں بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، تو ماں جب دوائی دے رہی تھی نا بچے کو، حالانکہ وہ کڑوی دوائی ہے، سخت کڑوی دوائی ہے، خود وہ ماں بھی پیے تو اس کے چہرے کے آثار بدل جائیں، اسے کراہت ہو، اس کو سمیل بھی پسند نہیں کر رہی ہوتی، لیکن پھر بھی بچے کو پلا رہی ہے، بچہ چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، نہیں پینا چاہتا، کڑوی دوائی ہے، زہر کی طرح ہے، لیکن پھر بھی زبردستی ماں پلائے جا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، کڑوی دوائی بچے کے اندر جا رہی ہے، ماں کو سکون مل رہا ہے، اسے ظلم کہیں گے؟ نہ، یہ ماں کا پیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دوائی اندر جائے گی نا، چند لمحے کے لیے کڑواہٹ ہے، جو ہی اندر جائے گی، اندر کی ساری مرضیں ختم ہوگی، بچے کی آنے والی زندگی پرامن ہو جائے گی۔ یہی مثال سمجھے، پروردگار نے حکم فرمایا میرے بندو، حکم ہے تمہارے لیے، صبح سے شام تک تم بھوکے رہو، روزہ رکھو، یہ روزہ تمہاری اندر کی ساری مرائض ختم کر دے گا، تمہارے اندر نور ایمان بڑھے گا، تم حقیقت انسانیت کے راستے پر چلو گے، پھر تمہارے آنے والی زندگی، چاہے دنیا کی زندگی ہے چاہے آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ پرامن اور سکون کی زندگی تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ مثال ایک عقلی مثال کے طور پہ سمجھایا گیا۔ اسی طرح یہ غمخواری کا مہینہ کہا گیا، روزہ اس لیے فرض کیا، بلکہ یہ روزہ کب شروع ہوا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اولاد آدم میں تیسرے بڑے بادشاہ ملک تیمور الثالث نامی شخص گزرے ہیں۔ ان کے دور کے اندر قحط پڑ گیا۔ قحط کہتے ہیں کہ بارش کا نازل نہ ہونا، آج کل تو مشینری کے ذریعے نیچے سے پانی ویسے نکالا جا رہا ہوتا ہے، کھیتیوں کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پرانے زمانوں کے اندر یہ چیز نہ تھی، ہر کوئی زیادہ تر کھیتی باڑی ان کی بارش کے پانی کے ذریعے اگتی تھی کھیتیاں، لیکن بارش کا نازل نہ ہونا یہ قحط ہوتا تھا، سبزے نہیں اگتے تھے، گندم نہیں اگتی تھی، کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا، لوگ پریشان ہوتے تھے، بھوک پیاس کی وجہ سے جانور، انسان، پرندے مرنا شروع ہو جاتے تھے، اسے قحط کہا گیا۔ تو قحط سالی ہوگی ملک تیمور الثالث نامی بادشاہ کے دور کے اندر کچھ علاقوں میں۔ تو جب قحط سالی ہوئی تو شہر کے جو لوگ تھے ان کے دل میں احساس ہوا کہ فلاں فلاں علاقوں میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مر رہے ہیں۔ انہوں نے احساس کیا کہ 2 وقت کا جو کھانا کھاتے تھے نا، انہوں نے 1 وقت کا کھانا کھایا، 1 وقت کا کھانا ان قحط زدہ علاقوں کی طرف، ان بھائیوں کی طرف، ان غریبوں کی طرف منتقل کر دیا، بھیج دیا، اور باقاعدہ ان کا یہ نظام شروع ہو گیا، جب تک قحط رہا وہ 1 وقت کا کھانا کھاتے، 1 وقت بھوکے رہتے، اور جس وقت بھوکے رہتے اس وقت کا کھانا اپنے قحط زدہ علاقے ان بھائیوں کی طرف کھانا بھیج دیتے تھے۔ رب تعالیٰ کو یہ انداز ایسا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے پوری خلقت کو سال کے اندر کچھ دنوں میں بھوکا رہنا فرض عین کر دیا۔ بعض اوقات پروردگار کو اپنے بندوں کی کوئی نیکی ایسی پسند ہوتی ہے، اب یہ ان کا خلوص تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے احساس کیا، درد کیا، غم کیا اپنے ان بھائیوں کا کہ ہمارے وہ بھائی بھوکے رہے، ہم 2 وقت کا کھانا کھاتے رہے، نہ میرے بھائی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 1 وقت ہم بھوکے رہیں گے، اپنے 1 وقت کا جس وقت بھوکے رہیں گے اس وقت کا کھانا اپنے قحط زدہ علاقوں، دوستوں کے اندر بھیجیں گے، بھائیوں کے اندر، تاکہ ان کا بھی نظام زندگی چلتا رہے، وہ بھوکے نہ رہیں۔ یہ احساس کرنا، یہ غم کرنا، یہ ان کے ساتھ اخوت و بھائی چارے کا اظہار کرنا پروردگار کو ایسا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو عبادت کر کے لازم کر دیا تا قیامت۔ اب ہر رمضان کے اندر ہر مومن مسلمان مرد عورت پر روزہ رکھنا صبح سے شام تک فرض عین کر دیا۔ یہ ان لوگوں کی سنت اور طریقہ ہے جو آج ہمارے اندر جاری و ساری کر دیا گیا ہے۔ تو پروردگار کو اپنے بندوں کی کوئی ایسی نیکی پسند آ جاتی ہے، وہ پھر اسی نیکی کو عبادت کر کے لوگوں کے اندر لازم کر دیتا ہے۔ تو روزہ اس لیے لازم ہوا اس دور سے، اور روزے کی بنیادی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ پروردگار نے ہر امیر غریب پر لازم کیا کہ روزہ رکھنا ہے، تاکہ وہ لوگ جنہیں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہے ہی نہیں، جن کے پاس مال دولت اس قدر ہے کہ کبھی وہ بھوکے پیاسے، بھوک اور پیاس ان کے قریب سے کبھی ان کے تصور میں بھی نہیں گزری، اس قدر مال و دولت ہے ان کے پاس،
پروردگار نے روزہ فرض کر دیا، اے میرے وہ بندو جن کو میں نے بہت کچھ عطا کیا، تمہیں بھی پتہ چلے صبح سے شام تک تم نے کچھ نہیں کھانا، تاکہ تمہیں پتہ چلے بھوک اور پیاس کا درد کتنا محسوس ہوتا ہے، تاکہ تمہارے اندر ان غربا کا احساس پیدا ہو کہ تمہیں سال کے اندر 11 مہینے کھاتے رہے، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ صبح سے شام تک تمہیں منع کر دیا گیا، تمہیں احساس ہو، تمہیں غم ہو، تمہیں پریشانی ہو، تمہیں محسوس ہو کہ غریب طبقہ جو پورا سال ہی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے روزہ فرض کر دیا گیا تاکہ غرباء و مساکین اور جو انتہائی غربت میں مبتلا ہیں، جن کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، ان کا درد اور احساس امیر لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ یہ بھی روزوں کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، یاد رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ جسم کے امراض کے حوالے سے یہ کورس کرایا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کو جو عطا کیا نا، بھوکا رہنے سے انسان کے اندر کی کئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ جب خالی ہوتا ہے نا، اس معاملات کو آپ میں سے کئی لوگ شاید کوئی ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر جاننے والے، آپ لوگ زیادہ جانتے کہ بھوکا رہنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب کھانا کھائیں کہتے ہیں آدھی بھوک رہنے دیں، تو آپ کو کوئی مرض نہیں لگے گی۔ مرض تب شروع ہوتی ہے جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ملک شام سے تقریباً کسی بادشاہ نے ایک بڑا حکیم بھیجا، ڈاکٹر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ہمیشہ ادھر رہنا ہے تو نے۔ جو بھی صحابی کبھی بیمار ہو، تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو تم نے ان کا علاج کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، پورے سال میں ایک بھی مریض اس ڈاکٹر کے پاس نہیں آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنے عرصے سے آیا، سال ہو گیا، میں نے جس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا وہ خدمت مجھ سے لی نہیں جا رہی، کوئی بیماری نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہو رہا، کسی کو کبھی بخار ہی نہیں آتا، تکلیف ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ کے بندے یہ بتا کہ جن بیچاروں کو ایک کھجور ملتی ہے پھر وہ میدان جہاد میں جاتے ہیں، 7 دن تک ایک کھجور پہ گزارا کر کے میدان جہاد میں جا کے جنگ کرتے رہتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، بتاؤ جن کا معدہ اس قدر خالی رہتا ہے کبھی انہیں کوئی بیماری لگ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی، تو فرمایا کہ انہیں کبھی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، ان کے معدے خالی ہوتے ہیں۔ بیماری تب شروع ہوتی ہے جسم کو جب معدہ یعنی حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں، معدہ بھر جاتا ہے، پھر اس وقت انسان کو بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو کم کھانے میں انسان کے لیے صحت، یاد رکھیں۔ تو روزہ بنیادی طور پہ جسم کی امراض کو دور کرنے کے لیے کورس کرایا جاتا ہے، جسم کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح روزے کی حکمتوں میں سے کل بھی مختصر سی وضاحت کی گئی تھی کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، انسان اللہ کا نائب ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے زمین پر، اور انسان کے اندر کوئی ایسا وصف بھی ہونا کچھ لمحے کے لیے ضروری تھا جو اللہ کے خاص اوصاف میں سے ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، رب تعالیٰ نماز سے پاک ہے۔ انسان کے جتنے بھی اوصاف ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، ان اوصاف سے۔ اللہ کا ایک وصف ہے، وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو رب تعالیٰ نے یہ وصف انسان کو عطا کیا۔ رمضان کے اندر صبح سے شام تک کچھ انسان نہ کھائے نہ پیے، تاکہ انسان سے اللہ کی قدرتوں کا، انسان اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے نا، کہ انسان سے اللہ کی قدرت کے نظارے ہوں کہ یہ پروردگار کا ایک نائب خلیفہ ہے، اللہ کی خاص مخلوق ہے، کہ کچھ لمحہ اس کے اندر بھی وہ وصف پایا جاتا ہے، بغیر کھائے بغیر پیے یہ وقت گزارتا ہے، یہ وصف تو اللہ کا ہے۔ تو اس وقت ہم روزے میں ہیں، کھانے پینے سے مستغنی ہیں، ہم بے پرواہ ہیں، کھانا ہو بھی نہیں کھائیں گے، تو اس وقت ہمارے اندر اللہ کا جو ذاتی وصف ہے وہ ایک عطائی طور پہ اللہ نے ہمیں بھی عطا کیا، ہمارے اندر اللہ کا وہ وصف اس وقت پایا جا رہا ہے کہ ہم کھانے پینے کے بغیر وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح روزے کی حکمتوں سے یہ بھی ہے کہ روزہ، یہ شروع میں جو آیت پڑھی، تقوی، انسان کو تقوی کا نور ملتا ہے۔
تقوی کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے ڈر سے میں اور آپ کتنی حد تک اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمیں کبھی کوئی موقع ملے گناہ کرنے کا جس میں ہماری ذات کو فائدہ ہو اچھا خاصا، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ممکنہ صورت بلکہ یقیناً ہم کر جائیں گے وہ۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہو، وہ ضروری نہیں کہ میرے مقتدی ہوں، وہ ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی بڑا عالم دین ہو، وہ ضروری نہیں کہ کوئی ہمارا کوئی بڑا کوئی سینئر بڑا آدمی ہو، نہیں، ہم سادہ آدمی، ہم سے جونیئر کوئی چھوٹا آدمی دیکھ رہا ہے تب بھی ہم گناہ نہیں کریں گے، اس گناہ سے بچیں گے۔ تو لہٰذا کسی کے دیکھنے، انسان کے، اللہ کی مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا یہ تقوی نہیں ہے، یہ مخلوق کا ڈر ہے، یہ مخلوق کے سامنے حیا اور شرم ہے۔ اللہ کا شرم، اللہ کی ذات کے متعلق حیا کرنا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تنہا ہوں میں، اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا اور مجھے اس قدر نفع پہنچ رہا ہے، لاکھ روپے کروڑوں روپے، یا مجھے ایسا فائدہ پہنچ رہا ہے جس کی میں چاہت رکھتا ہوں ایک، لیکن ہے وہ گناہ۔ اللہ کے خوف میں آ کے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سوچ آ گئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس سوچ کی بنا پر میں نے گناہ چھوڑ دیا، اس انسان کو متقی کہا جاتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک کے متقی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ متقی وہ نہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے، متقی وہ نہیں جو روزہ رکھتا ہے، متقی وہ نہیں جو زکوٰۃ دیتا ہے، متقی وہ نہیں جو اپنا حج کرتا ہے۔ یہ عام اعمال ہیں، یہ ایزی ہیں۔ تقوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو بندہ جس فیلڈ میں جتنا حد تک اس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، کیا کرپشن نہیں ہو رہی؟ لوٹ مار نہیں ہو رہی؟ کیا جھوٹ نہیں بولا جا رہا؟ کیا سود نہیں کھایا جا رہا؟ کیا شراب نہیں پی جا رہی امت کے اندر؟ کیا زنا عام نہیں ہے؟ کیا ظلم و ستم عام نہیں ہے؟ کسی کی عزتوں کو خراب نہیں کیا جا رہا؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہو اور ہم اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑنے والے ہوں؟ پچھلی امتوں میں اللہ کا یہ اصول تھا کہ امت کے لوگ ایک گناہ پر اگر متحد ہو جاتے نا، بھئی گناہ عام ہو جاتا، ایک گناہ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا کہ فلاں بندہ یہ گناہ کرتا ہے، وہ روکتے بھی نہ تھے اور بعض اوقات وہ خود بھی کر لیتے تھے۔ تو پروردگار کا اصول تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی امت کو تہس نہس کر دیتا تھا، ان کو زمین میں غرق کر دیتا تھا، یا آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل ہوتی، یا آگ کی بارش برستی، یا ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے، اس قوم کو برباد کر دیا جاتا تھا جب ایک گناہ پر قوم متحد ہوتی۔ آج کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس پر ہم متحد نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں سود الاؤ ہے، شراب الاؤ ہے، زنا عام ہے، شراب نوشی عام ہے، کیا کچھ نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں، کیا ہم ممبر و محراب پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی کے مصلی کو سنبھال کے ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں کر رہے حق ادا۔ میں کہتا ہوں، ہیں علماء کی بات نہیں کر رہا، مجھ جیسے تو جتنا بھی نکٹو مصلی رسول سنبھالو نا، ٹوٹل اسی طرح کے ہم نہیں حق ادا کریں۔ ہر بندہ جو جہاں کہیں بھی ہے نا، جس حد تک اس کی کوشش ہے اور ہو سکتا ہے اسے، وہ لوٹ مار کر رہا ہے، جتنی حد تک ہو سکتا ہے وہ گناہ کرنے کے معاملے میں لگا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے ذاتی مفاد کے لیے۔ تو تقوی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف میں، محض اللہ کے خوف میں، اور کسی کا ڈر نہ ہو، صرف اللہ کے خوف میں گناہ کو چھوڑ دینا، جھوٹ کو چھوڑ دینا، فریب کو چھوڑ دینا، دھوکے کو چھوڑ دینا، ملاوٹ کو چھوڑ دینا، اسی طرح شراب نوشی کو چھوڑ دینا، سود کو چھوڑ دینا، کسی کی عزت کو طرف تکنے کو چھوڑ، ان چیزوں کی حقیقت اگر اللہ کے خوف میں ہے، کسی اور کا خوف نہ ہو، تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ ایسا انسان بہترین متقی کہلاتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اپنی ذات کا موازنہ کرنا ہے کہ کس قدر ہمارے اندر تقوی ہے، کس قدر ہم متقی ہیں، یا محض نمازی اور قرآن کی تلاوت یا تسبیح و تحلیلات اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ روزے کی خاص حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو بہترین تقوی کا نور عطا کرتا ہے روزے کی حالت میں۔ یہ میں کل مثال دے گیا تھا، ایک آدمی ہے، ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل سادہ، کچھ بھی پتہ نہیں، اس نے روزہ رکھ لیا، بھوک پیاس کی شدت ہے، تنہا کمرے میں بیٹھا ہے، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اسے، وہ پانی نہیں پیے گا،
اس کے پاس ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں، روزے کی حالت میں پانی نہیں پیے گا. کیوں؟ اس لیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پانی کو، کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، کسی اور کا کوئی خوف نہیں اسے. یہ ہے بہترین متقی ہونا، اور یہ محض روزے کی وجہ سے یہ تقوی کا نور عطا کیا جاتا ہے، اور کسی عبادت میں یہ تقوی کا نور عطا نہیں کیا جاتا. یہ روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے خاص طور پہ. تو لہٰذا روزہ ایک ایسی چیز ہے واحد، تمام عبادتوں میں سے سب سے بہترین عبادت روزہ ہی ہے. تو پروردگار اپنے بندے کو بھوکا رکھتا ہے، کوئی اسی لیے نہیں کہ وہ اپنا پورا سال 11 مہینے کھائیں، صبح سے شام تک جو چاہیں، جس طرح چاہیں، جیسا کھائیں، وہ منع نہیں کرتا. تو کیا ایک مہینے کے اندر صبح سے شام تک صرف وہ روک دیتا ہے کہ کچھ نہیں کھانا؟ کیا اس کے خزانوں میں کمی آ جاتی ہے؟ نہ، اس کے خزانے اس قدر ہیں. مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ تم اگر ساری مخلوق اللہ کی 18,000 قسم کی مخلوق جو پانی میں رہتی ہے، ہواؤں میں رہتی ہے، زمین میں رہتی ہے، سطح زمین پر رہتی ہے، ساری مخلوق بیک وقت ایک چٹیل میدان میں آ جائے اور وہ اپنے رب سے جو چاہے، جتنا چاہے، جس طرح چاہے، جیسا چاہے مانگے، وہ رب تعالیٰ ہر ایک کو، مثال کے طور پہ میں ایک مخلوق میں سے ایک فرد ہوں، تنہے تنہا، میں کہوں کہ اے پروردگار جتنا کائنات کے سارے خزانے ہیں، پوری کائنات دھرتی میں جتنا خزانے، اس سے کروڑ گنا زیادہ کر کے مجھے عطا کر، اور اسی طرح جتنا میں مانگ رہا ہوں اس سے بھی کروڑ گنا زیادہ ہر فرد مانگے، ہر مخلوق مانگے، کائنات کا ذرہ ذرہ مانگے، جتنا چاہے جو مانگے رب تعالیٰ ان کو اتنا عطا کرے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر کے پانی میں سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے. اس قدر خزانے اس ذات کے پاس. تو پھر وہ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندے کو پاک کرنا چاہتے، وہ اپنے بندے کے اندر کی مرائض ختم کرنا چاہتے، وہ اپنے بندے کو حقیقی بندہ بنانا چاہتے، وہ اپنے بندے کو تقوی کا نور عطا کرنا چاہتے، وہ اپنے بندے کو جنت کے راستے پر چلانا چاہتے. یہ تھوڑی سی بھوک، تھوڑی سی پیاس، چند لمحہ، ایک مہینہ صبح سے شام تک، پھر اب حالانکہ وہ کہتے ہیں بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، حالانکہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. کوئی بھی آدمی یہاں بیٹھا ہوا آپ میں سے نہیں کہہ سکتا حضرت کہ ہمارا رمضان کے اندر، کیونکہ روزے ہوتے ہیں خرچہ کم ہوتا ہے، پہلے کی بنسبت خرچہ زیادہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ غیر رمضان کے اندر گھروں کے اندر سموسے پکوڑے بنتے ہیں روزانہ؟ نہیں. کھجوریں کھاتے ہیں؟ نہیں. ملک شیک پیتے ہیں؟ نہیں. 2 سوڈا پیتے ہیں؟ نہیں. روزانہ ریگولر تو یہ نہیں چلتا رہا، لیکن رمضان کے اندر کمال ہوتی ہے. کھانے پینے کا مہینہ ہے. جو ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں نا، وہ کسر ہم مغرب کے وقت نکالتے ہیں. ساری کئی ڈشیں ہوتی ہیں، پھر کھانا پینا کمال ہوتا ہے ہمارا. یہ منع نہیں، ویسے میں بات کر رہا ہوں، کھانا پینا منع نہیں ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ کھانے پینے کا اصل مہینہ ہے. اور دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے کے اندر تقریباً میں کہتا ہوں ڈبل خرچہ ہوتا ہے ہر گھر کا، اخراجات بڑھ جاتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے. تو لہٰذا پروردگار نے اس ماہ مقدس کے اندر یہ رمضان کے روزے جو لازم کیے ہیں، یہ بندے کے نفع کے لیے ہیں. بندے کو پروردگار جنت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے، بندے کو ایک احساس دلانا چاہتا ہے غریبوں کا، بندے کے اندر تقوی کا نور پیدا کرنا چاہتا ہے. پروردگار بندے کی محبت میں آ کے بندے پر کرم فرماتے ہوئے اللہ نے یہ روزہ لازم اور فرض کر دیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے، اگر ہم بیان کریں تو انشاءاللہ تعالی کل روزوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. کافی ساتھی واٹس ایپ کے ذریعے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کل مسائل پر گفتگو ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ اہم مسائل جو ہمارے ہاں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں روزوں کے حوالے سے، کب روزہ ٹوٹتا ہے، کب روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا، اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی روزوں کے مسائل پر گفتگو ہوگی. اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی روزہ جو کسی کو رکھا رہا ہے نا، جس نے افطاری کرائی ہے کسی کو، نہیں آپ فدیہ کے طور پہ بات کر رہے ہیں یا ویسے فضیلت کے حوالے سے؟ اگر فضیلت کے حوالے سے بات کریں کہ کوئی کسی کی افطاری کرائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غم کیا کرو غریبوں کا، اور روزے داروں کی روزہ افطاری کرایا کرو.
جو بھی تم میں سے افطاری کرے گا پروردگار اس کو اس روزہ رکھنے والے کے برابر کا اجر عطا کرے گا، اور اس روزہ رکھنے والے کے روزے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم خود ہمارے پاس کچھ ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو ایک کھجور کئی دنوں میں گزارا کرتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی ایک کھجور کے ذریعے یا ایک دودھ کے گلاس کے ذریعے یا محض ایک سادے پانی کے ذریعے کسی کو روزہ افطار کرے گا، پروردگار اس کے روزے کے برابر اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ رہی بات اپنا فدیے کے طور پہ، روزے کا فدیہ، وہ کل اس مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا اور اس کی وضاحت کر دی تھی مختصر سی، کہ کوئی مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہر مریض کے لیے نہیں ہے یہ، میری طرح کا جوان آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بخار آ گیا ہے یا وہ کسی مرض میں مبتلا ہو گیا، وہ فدیہ دے کے جان نہیں چھڑے گا، اس کے لیے روزوں کی قضا ہے۔ فدیہ اس کے لیے ہے جس کو ایسی مرض لگی، اب ممکنہ صورت نہیں ہے کہ وہ آگے ٹھیک ہو جائے گا، خطرہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے، وہ مر جائے، تو لہٰذا گنہگار نہ رہے، وہ فدیہ ادا کر کے اپنے روزوں کے حوالے سے جان چھڑائے، اس کو اجر مل جائے گا۔ ہاں ضعیف العمر ہے، اور اس حد تک ضعیف العمر ہے کہ ممکنہ صورت ہی نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگا، اس کے لیے بس فدیہ ہی ہے، وہ قضا نہیں ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا، فدیہ دے چکا تھا اپنے روزوں کا، اب ٹھیک ہو گیا، دوبارہ وہ قضا کرے گا روزوں کی، فدیہ دینے کے باوجود بھی قضا دوبارہ کرے گا۔ تو لہٰذا جس نے فدیہ دیا اپنے روزوں کا مرض کی حالت میں، جو بوڑھا تھا، جس کی مرض ٹھیک ہونے والی ممکنہ صورت نہیں تھی کہ ٹھیک ہوگا، تو ایسے بندے کے لیے فدیہ ہے۔ جب وہ فدیہ ادا کرتا ہے تو پروردگار اس کو روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی وہ کس بنا پہ نہیں رکھ سکتے؟ مثلا نہیں رکھ سکتے، ویسے ایک وہ کہتے ہیں کہ بھوک، ہاں جی ان کے لیے فدیہ ہے، ٹھیک ہے فدیہ۔ دوسروں کو روزہ رکھوانے کا آرڈر کرتے ہیں، جو دوسرا رکھ رہا ہے وہ اپنے روزے نہیں رکھ رہا، وہ نہیں، مثال کے طور پہ کسی بزرگ نے اپنے بیٹے جوان کو کہہ دیا بھئی تو نے میرے روزے رکھنے ہیں، کیا اس بیٹے نے اپنا روزہ نہیں رکھا؟ تو پھر یہ غلط ہے نا، اس بیٹے پر الگ فرض تھا، یہ فدیہ ہے۔ یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کہہ دے کہ میں تمہیں یہ پیسے دے رہا ہوں، میرے روزے تو نے رکھ دینے، کسی کی فرضیت کوئی ادا نہیں کر سکتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ میری فرض نماز مجھ پہ لازم ہے، میرے آبا و اجداد، میرے دادا ابو جو چلے گئے ہیں، ان کی جو فرض نمازیں رہی ہیں، میں ان کی فرضوں کی قضا نہیں کر سکتا، نفل کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ ان کے جو فرض رہے وہ ان کا فدیہ یا کفارہ یا جو بھی وہ خود اپنی زندگی میں کر جاتے تو الگ تھا، میں ان کی فرضیت کو ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں میری جگہ پہ روزے رکھے، جو تمہاری جگہ پہ روزے رکھ رہا ہے اس پہ روزے فرض نہیں ہیں، روزے تو رمضان شریف کے اندر ہی فرض ہے نا، بعد میں ان کی قضا ہے۔ تو لہٰذا کوئی کسی کی فرضی روزے نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی مرض ہے، بزرگ ہے، ضعیف العمر ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ کسی کو فدیہ دے کر ان روزوں کے فدیہ ادا کرے، نہ کہ وہ کسی سے روزے رکھا کے جان چھڑائے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کے روزے رکھ کے اس کی فرضیت اس پہ ساقط نہیں ہوگی۔ جی اور کوئی حکم؟ جی ہے، اس طرح کی روایت بھی ہے، اگر کوئی رمضان شریف میں فوت ہو جائے تو رمضان کے اندر حساب و کتاب نہیں ہے، اسی طرح ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی ساری زندگی اوٹ پٹانگیاں کرتا رہا، رمضان کے اندر روزے بھی نہیں رکھ رہا تھا، تماشا تھا زندگی پوری اس کی، پھر بھی اس کو جاتے ہی جنت عطا کی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ممکنہ صورت ہے کہ رمضان کے گزرنے تک اس کے عذاب میں تاخیر کر دی جائے، یہ ممکن ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس رمضان کی برکت میں فوت ہوا، شرابی تھا، زانی تھا، ظالم تھا، موجیں لگے اس کی، تو پھر تو خودکشی بھی کر جائے رمضان کے اندر، تو خودکشی اگرچہ حرام ہے لیکن رمضان میں ہوئی نا، پھر وہ جنت کا مالک بن بیٹھے نا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اپنے کیے کا حساب ضرور دینا ہے، لیکن رمضان کے اندر اس کے عذاب میں تاخیر کر دی ہے، یہ ممکنہ صورت ہے۔ جی اور کوئی؟ ان کی چدراہٹ یہاں تک ہے، قبر میں جاتے ان کی سیٹنگ ہونی ہے، تو ٹھیک ہے، رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ ان کو تاخیر کر دے بھائی ان کے عذاب میں، تو یہ ممکنہ صورت ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد پھر اس کی وہ چدراہٹ کے وہ تکبر غرور سے پوچھا جائے گا بھی کیا کرتا رہا تو دنیا کے اندر۔ ہاں جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی